یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 تا 29 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اپنے رب کے حکم سے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی ملاقات پر وہاں سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی ایک مثال بیان کی پاکیزہ کلمہ کی، جیسے ایک درخت ہو جو پاکیزہ ہو، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی آسمان میں ہے، اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر وقت، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور مثال برے کرنے کی، جیسے درخت گندا، اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے، کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ اور قرار۔ اللہ ایمان والوں کو مضبوط کرتا ہے مضبوط بات سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے ظالمین کو، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری کے ساتھ بدلہ کیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں ڈال دیا جو دوزخ ہے، داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے اجر کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو اللہ رب العزت کی رضا اور قرب کا مقام ہے اور دائمی نعمتوں کا مقام ہے۔ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ کے حکم سے وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، اور فرشتے جب ان سے ملاقات کریں گے یا ان کی آپس کی ملاقات ہوگی اہل جنت کی، تو ان کا پہلا کلام سلام ہوگا،
یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مومن اور اس کے اعمال کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک ایسے درخت سے کہ جس کا تنا مضبوط ہے اور بلند ہے، اور اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، اور گہری ہونے کی وجہ سے زمین کے نچلے حصوں سے پانی از خود حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ گہری جڑیں اسے مضبوطی اور استحکام دیتی ہیں، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل بھی گندگی سے، علائشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری صفت اس درخت کی یہ بیان فرمائی کہ اس کی شاخیں بلند ہیں آسمان کی طرف۔ تیسری صفت اس درخت کی یہ بیان فرمائی کہ اس کا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے کھایا جاتا ہے۔ یہ درخت کون سا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر زیادہ ترجیح والا قول یہ ہے کہ یہ درخت کھجور کا ہے، اور اس کی تائید تجربہ اور مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے، اور روایات حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کھجور کے درخت کا تنا بلند اور مضبوط ہونا سبھی جانتے ہیں، اس کی جڑوں کا زمین کی دور تک پھیلا ہوا ہونا، اور اس کا پھل بھی ہر وقت، ہر موسم میں، ہر حال میں کھایا جانا۔ دوسرے طریقوں سے بھی اس کے پھل کو کھایا جاتا ہے، اور پھر پھل کے پک جانے کے بعد سے لے کر سارا سال تک، صبح و شام، دن رات، ہر موسم میں، سردی گرمی میں یہ پھل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا گودا بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے میٹھا رس نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں سے مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھجور کی گٹھلی مختلف جانوروں کی غذا بن جاتی ہے، بخلاف دوسرے درختوں کے کہ اس کا پھل موسم میں آتا ہے، اور اس کے درخت کی ہر چیز استعمال کے میں بھی نہیں لائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شجرہ طیبہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کھجور کا درخت ہے، اور شجرہ خبیثہ حنظل کا درخت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگلی آیت کے اندر کفار کی اعمال کی مثال جو ہے وہ دی گئی، اور اس کو شجرہ خبیثہ سے دی گئی، یعنی برا اور گندا درخت۔ مراد یہ کہ کفار کے اعمال کفریہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جیسا کہ ایک گندا یا برا درخت ہوتا ہے، اور اس کی مثال یوں دی کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے ذرا سی ہوا اس کو گرا دیتی ہے اور زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ کافر کے اعمال بھی اسی طرح ہیں کہ ان کے اعمال کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی جڑ نہیں ہوتی، ذرا سی دیر میں وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی دوسری جو اعمال اور افعال ہیں اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا صفت یہ بیان کی کہ اس درخت کا پھل کارآمد نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اعمال اور افعال بھی اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کے قول کو، یعنی ایمان کے قول کو مضبوطی کے ذریعے سے انہیں مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ کلمہ طیبہ جو بالقول الثابت، قول ثابت ہے، یہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ قول ثابت کلمہ طیبہ ہے کہ جب دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہوتی آتی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اہل ایمان نے جب اس کلمے کو اختیار کیا تو دنیا کی تمام چیزیں ان کے سامنے حقیر ہوتی چلی گئیں، اور یہ کلمہ ان کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو مضبوط کرتا چلا گیا۔
دنیا کے اندر تو فرمایا یہ بات ہے، اور آخرت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اسی کلمے کی بنیاد پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ان کے مقابلے میں جو ظالمین ہیں یعنی کفار ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کفر کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ اپنے ارادے میں مضبوط ہے، اس کے ارادے کو، اس کی مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس چیز کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوتی اس کا حاصل ہونا ناممکن تھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات پر یقین اور اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کے اعمال کفر کا ذکر فرمایا گیا کہ جو خود بھی اعمال کفریہ پر ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اسی پر چلاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ خود بھی تباہ اور برباد ہوئے اور اپنی قوم کو بھی جہنم کے اندر بھیجنے اور ڈالنے کا سبب بن گئے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، انہوں نے اپنی ان نعمتوں کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں دو قسم کی نعمتیں دی گئیں، اور یہاں دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی نعمتیں، آسائش اور راحتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ہیں، اور اس کے جواب میں بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کا تقاضا بنتا ہے۔ یہ تقاضا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور دوسری نعمت رشد و ہدایت کی بھی، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن انہوں نے اس نعمت کو اور اللہ رب العزت کے اس احسان کو پہچانا نہیں، ورنہ شکر گزاری میں لگ جاتے۔ کفار و مشرکین نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی اور کفران نعمت کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ہلاکت اور بربادی میں ڈالا اور خود بھی ہلاک اور برباد ہوئے۔ آخرت میں فرمایا کہ یہ دوزخ میں ہوں گے، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مومن اور اس کے اعمال کی مثال پاکیزہ درخت سے دینے کی کیا وجہ ہے؟ مومن کے اعمال کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ذریعے سے دی گئی، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی، کلمہ طیبہ ایمان کی جڑ ہے، اور یہ مضبوط جڑ ہے جو مستحکم ہے۔ دنیا کے حوادث اور دنیا کے مصائب اور پریشانیاں مومن کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ حضرات صحابہ اکرام اور ان کے بعد مومنین کاملین، ان کی مثال ہر زمانے کے اندر موجود ہے کہ ایمان کے مقابلے میں انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ دنیا کی پرواہ کی۔ دوسری وجہ ان کی طہارت اور نظافت ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے ان کا ایمان متاثر نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ کہ جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے اعمال صالحہ بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ کہ جس طرح کھجور کا پھل ہر موسم اور ہر حال میں کھایا اور استعمال کیا جاتا ہے، مومن کے اعمال بھی اسی طرح ہر موسم میں اور ہر حال میں صبح و شام جاری رہتے ہیں۔ اور جس طرح کھجور کی ہر چیز کارآمد ہوتی ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال سارے کے سارے دنیا کے لیے نفع کا اور مفید ہونے کا باعث بنتے ہیں، بشرطے کہ وہ مومن اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی کامل ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔